اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ایمانی، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم آج اس خطبہ کو پیش کر رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبہ کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے آباء و طاہرین کے واسطے سے امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسول خدا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو، خدا کی برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ جو ہے تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اور اس کے لحظات تمام لحظات سے بہتر و افضل ہیں۔ فرماتے ہیں هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ میزبان ہے اور تم اس مہینے میں مہمان ہو۔ تو اس مہینے میں اتنی فضیلت اور اہمیت ہے اس کی کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا جو ہے وہ بھی تسبیح کی مانند ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند بھی اس مہینے میں عبادت ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے صائم، روزہ دار، روزہ رکھ کے سو گیا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارے اعمال جو ہیں وہ مقبول ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کرتے ہو وہ مستجاب ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ۔ تو ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک کہ ماہ رمضان میں اپنی نیتوں کو سچی نیتیں کر کے اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینہ کے روزہ رکھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ ان یوفقکم الصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تمہیں سعادت نصیب فرمائے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور پھر اپنی مغفرت اور غفران کے لیے کچھ نہ کرے اور رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، ظاہر ہے کہ جب روزے رکھے جاتے ہیں تو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو اگر گرمیوں کے روزے ہوں تو یہ اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو اس سے قیامت کے دن کی پیاس
اور بھوک کو یاد کرو. یعنی روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. عزیزان گرامی، قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جو ہے وہاں پر اپنا حساب کتاب دے رہا ہوگا. تو روزہ رکھیں اور بھوک پیاس لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ. فرماتے ہیں رسول پاک کے غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ السَّمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُ عَلَى أَيْتَامِكُمْ. فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جن کا سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو. یعنی آج تم دوسروں کے یتیموں پر مہربانی کرو گے تو اگر خدا نخواستہ تم دنیا سے جلدی چلے گئے، تمہارے بچے یتیم، تو پھر آپ کے یتیموں کی دوسرے لوگ جو ہیں نگہبانی کریں گے. فرماتے ہیں توبو الی اللہ من ذنوبکم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم. فرماتے ہیں رسول پاک اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اور اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے اور اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے. فرماتے ہیں کہ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ یجیبہم اذا ناجوہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آوازوں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ لبیک کہتا ہے. اذا نادوہ، اور جب وہ ندا کرتے ہیں یؤتیہم اذا سألہ ویستجیب لہم اذا دعوہ. ایھا الناس انا انفسکم مرحونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلہ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبُ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَنْ لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فرماتے ہیں رسول پاک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جب اپنی نمازیں پڑھو تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے، اور فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے مرہون منت ہیں، یعنی تمہارے اعمال کے گروی ہیں. تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں. لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے
اس بار کو ہلکا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے گا اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے گا، جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک فرماتے ہیں، فرمایا اے لوگو، تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن صائم کا روزہ افطار کرائے اور اس کو افطاری دے تو خداوند عالم اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک کے دور میں جب آپ مدینہ میں پہنچے اور وہاں حکومت اسلامی قائم کی اور وہاں پر آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں، تو اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے پہنچے ہوئے ہیں اور مدینہ کے انصار ان کی مدد کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں ایسے بھی نہیں تھے کہ بیچارے کسی کو افطار ہی دے سکیں۔ تو اس لیے وہ پوچھ رہے یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکتا ہو کہ وہ کسی کو پوری طرح سے افطاری دے سکے، تو آپ نے فرمایا اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرمہ سے ہی کیوں نہ ہو، اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یعنی اگر تمہارے پاس پوری غذا دینے کو نہیں ہے تو کھجور کا آدھا حصہ یا ایک کھجور سے کسی کو افطار کروا سکتے ہو، یا کسی کو ایک گلاس پانی کا پلا سکتے ہو، یہی اگر کر سکتے ہو تو یہی آپ کی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے افطاری کرائی۔ تو اس سے یہ کام کر کے اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کراؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومنین کو افطاری دینا بھی مستحب عمل ہے اور اس سے آتش جہنم سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ وکان لہ جوازا علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینہ میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پلسرات عبور کرے گا، جس دن لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے متاحت سے مدارہ اور نرمی کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خداوند عالم اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینہ میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت جو ہے وہ دور کرے گا۔ فرماتے ہیں رسول پاک خطبہ شعبانیہ میں ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار،
اور جو کوئی اس مہینے میں واجب نماز بجا لائے گا، ظاہر ہے کہ واجب نماز جو ہے وہ تو بجا لانی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند عالم اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے دوسرے مہینے میں 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرَضًا، یعنی ایک ہوتا ہے واجب نماز جو ہم پڑھتے ہیں، پنجگانہ نمازیں، اور اس کے ساتھ جو نوافلہ نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کی نمازیں ہیں۔ مکتب تشیع میں 1000 رکعت نماز ہے پورے ماہ رمضان میں۔ فرماتے ہیں من اد فیہ فرضا کان لہ ثواب من اد 70 فریضہ فیما سواہ من الشہور، کہ جو اس مہینے میں اپنی واجب نماز کو ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دوسرے مہینوں میں جو واجب نماز ادا کرتا ہے تو اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الثَّقْ عَلَيَّ، رسول پاک فرماتے ہیں جو اس مہینے میں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، سَكَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ یوم تخف الموازین ومن تلا فیہ آیتن من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر درود پڑے گا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پلڑے کو سنگین کر دے گا، اور جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے دوسرے مہینے میں ختم قرآن کیا۔ سبحان اللہ، تو اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کرنا ماہ مبارک رمضان میں پورے قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم الا یغلقھا عنکم وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم الا یفتحھا علیکم والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیہم۔ اے لوگو، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تم پر جہنم کے دروازوں کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھے گئے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں ماہ شعبان میں رسول پاک نے بیان کی، اس لیے اس کو خطبہ شعبانی کہا جاتا ہے۔ تو رسول کریم جب یہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر، تو مولا علی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین کہتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا مجمع میں سے، فقلت، اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، تو رسول پاک نے فرمایا اے ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزیں، محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ ثم بقا، پھر رسول پاک نے گریہ کیا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر،
اے علی میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا. کانی بکا وانت تصلی لربکا، اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی مہینہ رمضان کا ہوگا اور تم نماز کی حالت میں ہوگے اور ایک شقی اٹھے گا اور آپ کے سر پر تلوار سے ضرب لگائے گا. وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ وَقَدْ انبعث اشک الاولین، شقی کا آخر ناقۃ السمود، یعنی پہلا جو شقی تھا کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی ناکہ کو طے کیا تھا، تو اس سے بھی زیادہ شقی ترین شخص اٹھے گا. فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ، اور وہ آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائے گا. خَذَبَ مِنْهَا لَحْيَتَكَ، قال امیر المومنین علیہ السلام، تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی. فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت فی دینی، تو یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنے دین پر سلامتی کی حالت میں ہوں گا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سلامت من دینک، ہاں اے علی آپ اپنے دین کی سلامتی پر ہوں گے. تو عزیزاً گرامی، یہ کیوں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا؟ تو اس لیے کہ آئندہ کے حالات رسول پاک بھی جانتے تھے، اور مولا علی نے یہ ان سے سوال کر کے پوچھ لیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان پر سب و شتم ہوا، اور تقریباً جو ہے 90 سال تک مسجدوں میں ان پر تبرہ کیا، اور کہا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، کیا کیا تہمتیں لگائی گئیں. تو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں شہید ہوں گا تو اس وقت میرا دین سلامت رہے گا. تو فرمایا یقیناً آپ کا دین سلامت ہوگا. ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھے سب کیا اس نے مجھے سب کیا. لأنک منی کنفسی، اس لیے کہ اے علی تیری نسبت میرے نزدیک ایسے ہی ہے کہ تو میری جان کی مانند ہے، تو میرے نفس کی مانند ہے. لأنک منی کنفسی وروحک من روحی، تیری روح میری روح ہے. وطینتک من طینتی، اور تیری طینت میری طینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور تجھے خلق کیا. واصطفانی و ایاک، اللہ نے مجھے چن لیا اور تجھے چن لیا. واختارنی للنبوہ، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا. واختارک للامامہ، اور تجھے امامت کے لیے اختیار کر لیا. ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، اور جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے گویا میری نبوت کا انکار کیا. فرماتے ہیں یا علی انت وصی، وصی تو میرا وصی ہے. و ابو ولدی، میری نسل تیرے سلب سے جاری ہو رہی ہے، یعنی جو تیری اولاد ہے وہ گویا کہ رسول پاک کی اولاد ہے. وہ زوج ابنتی، اور میری بیٹی تیری زوجہ ہے. وہ خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد مماتی، اے علی تو میری امت پر میری حیات میں و بعد موتی، میری موت کے بعد بھی تو میری امت پر خلیفہ ہے میرا. امر کو امری، تیرا امر میرا امر ہے. و نہیوں کا نہی، اور تیری نہیں کرنا میری نہیں کرنا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ و امینہ علی سرہ و خلیفتہ علی عبادہ. ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کا امین ہو، اور اس کے بندوں پر
خلیفہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے خطبہ شعبانیہ جو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر اور ان کی فضیلت و برتری پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔